لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال الله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، کرم ہے، فضل ہے، مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا اور اہم رکن نماز ہے۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کا دوسرا سب سے بڑا رکن ہے، بہت عظیم الشان عمل اور بہت بابرکت اور مبارک عمل ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ دین کی فکر کو لے کر بیٹھے ہیں، دین کے ایک عمل کو لے کر بیٹھے ہیں، دین کی نسبت پر بیٹھے ہیں۔ اور دین کی نسبت پر بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے وعدے ہیں، بڑے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین شدہ ہے۔ ایسی مجلسوں پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، مغفرت کا اعلان فرمایا ہے۔ ذاکرین کی مجلس اور اللہ کے بندوں کی مجلس، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہو، وہاں فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی دولت اپنے خزانے میں سے ایمان عطا فرمائی ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، ایمان سے آگے کوئی دولت نہیں، اور ایمان سے افضل، اعلیٰ اور ایمان سے ارفع کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ اگر وہ دولت ہے تو پھر کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی بات آگے نہیں بن سکتی۔ ایمان ہے تو پھر ساری بات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان لے کر آؤ، ایمان والے بن کر آؤ گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھی ہوئی چیز کو مانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، اور ہم فرشتوں کو چڑھتے نہیں دیکھتے، نہ جنت جہنم کو ہم نے دیکھا ہے، نہ آسمان کے اوپر یہ پہلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اس سے اوپر کچھ بھی ہمیں نہیں دکھا، لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں قرآن بتلاتا ہے، ہمارے نبی نے یہی سکھلایا ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ بغیر دیکھے، بغیر مشاہدے کے چیزوں پر یقین کرنا، مان لینا۔ ایمان کے معنی ہی یہی ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ہم لوگ پڑھاتے ہیں ایمان مفصل اور مجمل میں، کہ ایمان مفصل، ایمان کا معنی تصدیق کرنا، سچا ماننا، یقین کرنا، سچ جاننا، اور پھر اس کے بعد پوری تفصیل ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لانا، نبیوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، بعث بعد الموت پر، ہر چیز پر ایمان لانا، بغیر مشاہدے کی چیزوں پر ایمان لانا ہے ہمیں۔ قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اور ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ اور درس نظامی میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کتاب مدرسوں میں، میزان الصرف، اس میں معنی ہے الاسلام گردن نہادن، گردن جھکا دینا، ماننے کے لیے سر تسلیم خم کر دینا۔
اللہ کا حکم آ جائے، اب اس کے بعد بغیر چوں چرا کے، بغیر عقلی گھوڑا دوڑائے ہوئے، بغیر کسی بات کے، بغیر دل میں کسی کھٹک کے اور ذرہ برابر جھجکے ہوئے، بغیر جھجک کے اور بغیر کسی بات کو محسوس کیے ہوئے، اتنے سارے جملے میں بول رہا ہوں تو کوئی وجہ ہے، اس لیے میں اتنے سارے جملے بول رہا ہوں، بغیر کسی تردد کے اللہ کا حکم آ گیا۔ مومن کی شان یہی ہے کہ بس ماننے کے لیے، اطاعت کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ ایمان اسی کا نام ہے، ایمان اسی کا نام ہے۔ سر تسلیم خم کر دے کہ اے اللہ آپ کا حکم ہے، اب میں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کہیں نہیں دیکھوں گا، بس آپ کا حکم ہے، سمعنا واطعنا، بس اے اللہ ہم نے سن بھی لیا اور اے اللہ ہم ماننے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ ایمان اسی کا نام ہے، اور اسی بات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے، اور اسی بات کے یقین کو لے کر آج پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے۔ مرکز نظام الدین سے لے کر کے پورے عالم میں جو کام چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کے ذریعے سے کروایا۔ ہر نبی سٹی میں، علاقے میں، شہر میں، صوبہ میں، ملکی اعتبار سے ہر نہج پر اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مصلحت کے طور پر اللہ نے جب بیک وقت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور اسی وقت حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ تفصیلی روایات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ کام کروایا ہے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام آئے، صحابہ پہ محنت کی، صحابہ کے ایمان کو بنایا، صحابہ کے ایمان کی فکر کی، 13 سال تک ان کو جانچا پرکھا، اور وہ ایمان میں کھڑے اترے، اور پھر وہ کام دھیرے دھیرے چلتے چلتے آج ہم تک یہ کام پہنچا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجع، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے کہ حضرت نے اس کام کو پورے عالم میں شروع کیا ہے، اور آج یہ کام چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حیات الصحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ یہ کام کرتے ہیں، صحابہ بہترین امت ہے، صحابہ اس روئے زمین پہ سب سے افضل لوگ ہیں، اور صحابہ اس آیت کے ضمن میں داخل ہیں، صحابہ اس آیت کے مصداق ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، انہوں نے وہ کام کیا ہے، اس ایمان کی دعوت کو پھیلایا ہے، ایمان کی اشاعت کی ہے، تبلیغ کی ہے، دین کو پہنچایا ہے، منت سماجت کی ہے، پتھریں کھائی ہے، ٹھوکریں کھائی ہے، آگ کے انگاروں کو برداشت کیا ہے صحابہ نے اس ایمان کے خاطر، اس یقین کے خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمہاری بیاست ہوئی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے ہے کہ تم لوگوں کو دین کی دعوت دو، ایک اللہ کی طرف بلاؤ، ایک اللہ کی طرف بلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب یہ آیت تو صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، اگر وہ لوگ اس آیت کے مصداق بننا چاہتے ہیں، اس آیت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، اس آیت کے ضمن میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، تو اسی طریقے پر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرے، اور اسی طریقے پر دعوت کو پھیلائے جس طرح صحابہ نے ایمان کی دعوت دی۔ اگر آج بھی کوئی آدمی صحابہ کے طریقے پر دعوت اللہ کا کام کرتا ہے، نشر و اشاعت دین کا کام کرتا ہے، تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ اس آیت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسم تھا، ایمان تھا صحابہ کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ یقین پیدا فرمایا تھا، آپ علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
ویسے بنے. آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کو بنائیں. Yes, sir.